خواتین و حضرات السلام علیکم۔ اگر میں آپ سے یہ سوال کروں کہ ملالہ یوسفزئی، سوویت یونین کے آخری رہنما میخائیل گورباچوف، انٹرنیشنل ریڈ کراس اور آئنسٹائن کے درمیان کیا قدر مشترک ہے، تو آپ کا کیا جواب ہوگا؟ جی ہاں، یہ سب کے درمیان مشترک یہ بات ہے کہ یہ سب نوبل انعام یافتہ ہیں۔ مجھے امید ہے کہ آپ حیران نہیں ہوئے ہوں گے کہ میں اس فہرست میں انٹرنیشنل ریڈ کراس کا نام کیوں شامل کر رہا ہوں۔ وہ اس لیے کہ نوبل انعام کی تاریخ اور قوانین کے مطابق یہ انعام مختلف شخصیتوں کے علاوہ کسی تنظیم کو بھی دیا جا سکتا ہے، اور یہ وہ واحد تنظیم ہے جسے 3 بار نوبل انعام دیا گیا، یعنی 1917، 1944 اور 1963 میں۔ آئیے اس نوبل انعام کی تاریخ جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ 1988 میں اس زمانے کے ایک مشہور سائنسدان اور کیمسٹ الفریڈ نوبل کی وفات کی خبر تمام بڑے اخباروں میں چھپی۔ ظاہراً اس میں کوئی غیر معمولی بات نہیں تھی۔ یہ انوکھی بات اس وقت بنی جب الفریڈ نوبل نے خود ان خبروں کو پڑھا، جن میں الفریڈ نوبل کو ڈائنامائٹ ایجاد کرنے کی وجہ سے شدید تنقید کا نشانہ بنایا گیا تھا، اور یہی غلط خبر نوبل انعام کی وجہ بنی۔ جیسا کہ ہمیں معلوم ہے کہ یہ نوبل انعام الفریڈ نوبل کی یاد میں دیا جاتا ہے۔ الفریڈ نوبل کا نام ان انعامات سے اس لیے وابستہ ہے کہ انہوں نے اپنی وصیت میں اس ایوارڈ کے لیے ایک فنڈ قائم کیا، اور یہ الفریڈ نوبل وہی ہیں جنہوں نے آج کے گوگل ارتھ سے 100 سال پہلے ایک اور سائنسدان کے ساتھ مل کر گوگل ارتھ کی بنیاد رکھی، اور آج کے سیٹلائٹ کی بجائے بڑے بڑے غباروں اور راکٹس کی مدد سے دنیا کا مشاہدہ کرنے میں کامیابی حاصل کر لی تھی۔ الفریڈ نوبل نے دنیا کا پہلا محفوظ دھماکہ خیز بارود یعنی ڈائنامائٹ بھی کامیابی کے ساتھ ایجاد کر لیا تھا، جس سے اسے پیٹنٹ اور لائسنسنگ کے ذریعے $265 ملین کی آمدنی بھی ہوئی، جو اس زمانے میں بہت بڑی رقم تھی۔ الفریڈ نوبل نے بنیادی طور پر ڈائنامائٹ پرامن مقاصد کے لیے بنایا تھا، لیکن یعنی تعمیرات، سڑکیں، پہاڑوں میں سرنگیں بنانے اور پل وغیرہ بنانے کے لیے۔ کیونکہ انہی دنوں میں کئی ملکوں کے درمیان جنگیں ہو رہی تھیں، اس لیے ڈائنامائٹ کا استعمال فوجی مقاصد کے لیے استعمال ہونا شروع ہو گیا۔ دلچسپ بات یہ بھی ہے کہ اس نے نوبل پرائز اپنی زندگی کے دوران شروع نہیں کیا، بلکہ وہ اپنی وفات تک اپنی تباہ کن ایجادات یعنی ڈائنامائٹ اور دھماکہ خیز مواد بنانے کی وجہ سے مشہور تھا۔ 1896 میں جب اس کی وفات ہوئی تو اس کے اہل خانہ یہ جان کر حیران اور انتہائی مایوس ہوئے کہ اس نے $نصف ارب کی اپنی تقریباً تمام جائیداد اور دولت نوبل انعامات کے قیام کے لیے وقف کر دی ہے۔ اس کی وصیت کے مطابق یہ ایوارڈ ان شخصیتوں یا اداروں کو دیا جانا چاہیے جنہوں نے مختلف شعبوں میں کارنامے انجام دیے۔ اس کے خاندان کے افراد نے اس کی وصیت سے اتفاق نہ کرتے ہوئے اس وصیت کو عدالت میں چیلنج کیا، اور الفریڈ نوبل کے حق میں فیصلہ ہونے کے بعد اس کی وفات کے 5 سال بعد پہلا انعام 1901 میں دیا گیا۔ بنیادی طور پر یہ ایوارڈ 5 شعبوں میں دیا جاتا ہے، یعنی لٹریچر، پیس یعنی امن، فزکس، کیمسٹری اور فزیولوجی یا میڈیسن۔ اس فہرست میں 6 ایوارڈ کا اضافہ یعنی اکنامک سائنس کا اضافہ تقریباً 60 سال بعد 1960 میں کیا گیا۔ نوبل کا خیال تھا کہ امن ایوارڈ کی ضرورت آنے والے صرف 30 سالوں تک ہوگی، کیونکہ تب تک جنگیں ختم ہو چکی ہوں گی اور انسانیت بربریت سے باہر آ چکی ہوگی۔ ظاہر ہے الفریڈ کی یہ سوچ غلط ثابت ہوئی۔ 1901 سے لے کر 2020 تک یہ ایوارڈ 603 دفعہ دیا گیا۔ دونوں جنگ عظیم کے دوران نوبل انعام نہیں دیا جا سکا۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ آج تک صرف 2 پاکستانیوں کو نوبل پرائز انعام حاصل کرنے کا اعزاز ہے، یعنی 1979 میں ڈاکٹر عبدالسلام اور 2014 میں ملالہ یوسفزئی، جو دنیا کی کم عمر ترین نوبل انعام یافتہ شخصیت ہیں۔ اسی طرح اب تک 3 ہندوستانیوں اور کچھ دوسرے ہندوستان نژاد شہریوں کو یہ ایوارڈ مل چکا ہے۔ لیکن ایک بات شاید کم لوگ جانتے ہیں کہ نوبل انعام کی تاریخ میں سب سے متنازع نامزدگی مہاتما گاندھی کی رہی۔ مہاتما گاندھی کے امن کے لیے نوبل انعام کی نامزدگی 1937، 1938، 1939، 1947 اور آخری مرتبہ ان کو قتل کیے جانے سے چند روز پہلے 1948 میں نامزد کیا گیا۔
مگر ایوارڈ کمیٹی کی اکثریت گاندھی کی پالیسیوں اور خیالات کی نقاد تھی، اس لیے فیصلہ کیا گیا کہ اس سال امن ایوارڈ کسی کو دیا ہی نہ جائے، کیونکہ اس کے لیے کسی ایک امیدوار کو موزوں نہیں سمجھا گیا۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ ڈائنامائٹ کے موجد کو نوبل پرائز شروع کرنے کا خیال کیسے آیا۔ 1888 میں ایلفرڈ کا بھائی لڈوگ فوت ہو گیا، لیکن اخبارات نے غلطی سے یہ خبر چھاپ دی کہ ایلفرڈ نوبل کا انتقال ہو گیا ہے۔ ایلفرڈ نوبل اخبار میں اپنی موت کی خبر پڑھتے ہی عجیب مایوسی اور پریشانی سے دوچار ہو گیا، کیونکہ جو کچھ اخباروں نے اس کے بارے میں لکھا تھا اس کے لیے انتہائی دکھ اور تکلیف کا باعث بنا۔ ایک فرانسیسی اخبار نے لکھا کہ مرچنٹ آف ڈیتھ از ڈیڈ، یعنی موت کے سوداگر کا انتقال ہو گیا۔ ایک اور رپورٹ میں لکھا گیا کہ ڈاکٹر ایلفرڈ نوبل دا میوٹیلیٹر، یعنی مسخ کر دینے والا، جو پہلے سے کہیں زیادہ تیزی سے لوگوں کو مارنے کے طریقے ایجاد کر کے دولت مند بن گیا، اس کا گزشتہ روز انتقال ہو گیا۔ ایلفرڈ نوبل یہ سب کچھ پڑھ کر انتہائی پریشان ہوا اور اسے اندازہ ہوا کہ اس کی زندگی کے بعد دنیا اسے کس طرح یاد رکھ جائے۔ 1895 میں اس نے اپنی وصیت کو تبدیل کیا اور اسے اپنی جائیداد کا 95% حصہ نوبل پرائز کے لیے وقف کر دیا، جو رہتی دنیا تک دیا جاتا رہے گا۔ 50 کی دہائی کے آخر میں نوبل خرابی صحت کی وجہ سے 63 برس کی عمر میں 10 دسمبر 1896 کو اس دنیا سے چل بسا۔ نوبل کی وفات کے بعد اس کے خاندان کے افراد کہ ایلفرڈ نوبل کی وصیت کے خلاف مقدمہ لڑنے کی وجہ سے نوبل انعام میں تاخیر ہوئی اور نوبل انعام نوبل کی وفات کے 5 سال بعد آنے شروع ہوا۔ یہ جاننے کے لیے کہ نوبل نے اپنی سوچ اور رویہ کیوں بدلا، ہمیں 2 باتیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ وہ یہ کہ زندگی میں ہماری 2 طرح سے پہچان کی جاتی ہے، ایک ہمارا کریکٹر اور دوسرا ہماری ساکھ یا ریپوٹیشن۔ میری نظر میں کریکٹر وہ ہے جو خدا اور اس کے فرشتے ہمارے بارے میں جانتے ہیں، اور ریپوٹیشن یا تاثر یا ساکھ وہ ہے جو انسانوں کے ذہنوں میں ہمارے بارے میں ہوتی ہے۔ دنیا کے تمام مذہب انسان کو با کردار بنانے کے لیے بھیجے گئے، اس لیے ظاہر ہے کہ ہمیں اپنے کردار پر بہت توجہ دینی چاہیے، مگر اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ہم پر اس کرۂ ارض پر رہنے والے دوسرے انسانوں کے بھی کچھ حقوق ہیں۔ دنیا کی آبادی اس وقت تقریباً 8.25 ارب ہے۔ ہمیں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ جب ہم اس دنیا سے رخصت ہوں تو کرۂ ارض پر اپنا کوئی نشان یا سگنیچر ایسے چھوڑ جائیں کہ لوگ ہمارے دنیا میں ہونے کا احساس رکھیں، کیونکہ ہم نہیں چاہیں گے کہ لاکھوں اور کروڑوں لوگوں کی طرح دنیا کو پتہ ہی نہ چلے کہ ہم اس دنیا میں آئے اور چلے گئے۔ ایپل کے موجد اسٹیو جاب نے اپنی زندگی کے آخری دنوں میں کہا تھا کہ جب آپ اس دنیا میں آتے ہیں تو آپ کو محبت ملتی ہے، اور جب آپ اس دنیا سے جائیں گے تب بھی آپ کو محبت ملے گی، لیکن اس کے درمیان یعنی پیدائش اور وفات کے درمیان آپ دنیا سے محبت حاصل کرنے کے خود ذمہ دار ہیں۔ میں آخر میں کہنا چاہوں گا کہ آپ جب بھی کسی عزیز یا رشتہ دار کی دعائے مغفرت کے لیے قبرستان جاتے ہیں تو ہر قبر پر آپ کو ایک کتبہ لکھا ہوا ملتا ہے۔ اس قبر پر اس دنیا سے جانے والے شخص کا نام، اس کی تاریخ پیدائش اور تاریخ وفات درج ہوتی ہے۔ ان دونوں تاریخوں کے درمیان ایک ڈیش ہوتا ہے۔ خواتین و حضرات، دونوں تاریخیں یعنی تاریخ پیدائش اور تاریخ وفات ہمارے بس میں نہیں ہے۔ ہمارے بس میں ہے تو صرف اور صرف وہ ڈیش جو آپ کی زندگی ہے۔ اس ڈیش کو دنیا کے لیے فائدہ مند اور یادگار بنائیے اور اس کرۂ ارض پر اپنے ہونے کا کوئی نشان یا سگنیچر چھوڑ کر جائیے۔ مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے اور جاننے کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔